یہودیوں کا خون، ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی، بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کانے دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے۔ عجیب ہے یہ سمبل۔ نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ 1776 ہے، جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الومناٹی وساپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے۔ یکم مئی، اس آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے۔ یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے۔ حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف دی الومناٹی کی تاسیس کی تاریخ۔ یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے۔ ڈالر در حقیقت، ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی، 35 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی، ڈالر اس دیش کو ناپاک نہ کرنا۔ اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں، جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے۔ ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے۔ بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے۔ پاک کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا اسلام کے لیے۔ یہ آندھیاں نہ چلے، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے۔ اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں، ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار۔ پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا، اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقع یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے، عدل جمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے۔ کسب لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی، بغیر سود کے قرض دو۔ تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مطلب پاس یہ گندگی ہے۔ لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس۔ کس ندانت قرضت لذت قرض حسن، ادربات جہاں تیرا دل تو خشت و سنگ۔ اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے، دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، آج دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیا بن جائے۔ بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا۔ ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور۔ دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 300 برس کی تاریخ، اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کی، یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، بینک اور ربا، سود حرام قرار دیا۔
یہ سارے اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے، ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے۔ یہ عوامی تحریک کیسی؟ نمبر ایک، فرقے واریت سے بلند ہو۔ یہ فرقے واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا، جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر قوم کے حیثیت سے اگر ملوث ہوتے چلے گئے آخری تباہی آ جائے گا۔ فرقیت سے بلند، سیاسی کشمکش سے بلند، یہ سیاسی کشاکش، یہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، اس سے بلند، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ علاقائیت یا لسانی قومیت، اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو بلکہ آخرت کی فکر کرو، اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو۔ ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے، یہ ہے واحد علاج۔ اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا۔ تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے، نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل عرصے۔ اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا۔ دیکھیں اوپر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں 3 دن 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں۔ سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، سماجی نظام کیا ہے، خلافت اب قائم ہوگی جو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت، وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے، اصول وہی کے ہوں گے، فنڈامنٹل وہی کے ہوں گے، تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، اردو میں، انگریزی میں، شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ۔ اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے، اس کا تصدیق میں کروں گا۔ 12 تو تفصیلی بات ہے، یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں۔ جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا، سیاست پوری اعتبار سے۔ حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کو ہے یہ ہم کر چکے، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بہرحال دستور کا حصہ، البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے۔ اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت سے بالا تر ہے، دستین سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا کتاب و سنت۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ۔ یہ بھی کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل۔ اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے، عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں۔ یہ IJI کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر ISI نے IJI بنوائی، اسلام نے ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی، اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کر۔ معلوم دست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو۔ ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے۔ آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب، بس صرف یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی سزاؤں کا، اسلامی قوانین کا، یہ اس پر ذرا خاموش ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے دے ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں، یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اصول کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں،
ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان مال عزت آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا۔ قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا۔ البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ صدارتی نظام اختیار کیا جائے۔ وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے ہر کنی جہان رنگ و بو زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کے نظام کا چربا ہے۔ ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو۔ ہاں، امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلطوں سے سیدھا کرنے کا نظام ہو، اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے۔ اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے۔ کون بھی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائے کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے، لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں۔ بہتر دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے، باقی اصل شرائط 3: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً۔ اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ معاشی نظام، موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن جائے۔ کلمہ تو نہیں تھا نا۔ ابو جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا، اور انہوں نے کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ۔ ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا، ایک کلمہ، ایک لا، اور تو کوئی مطالبہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک چونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے، وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دی۔ یہ اسلامی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولہ دے رہا ہوں۔ تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے، انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں مواد، لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں۔ 3 چیزیں نکال دی۔ نمبر 1، سود نکال دی۔ اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی، فیڈرل کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت باہر سے ڈیمانڈ، میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے۔ میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے، وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذریعہ ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں،
لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں. ہاں بڑے حیوانوں کی طرح ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے. جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی. صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل. یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی. یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. اور جب تک اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا. یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجیے. سود نکال دیجئے، جوا، اسپیکولیشن، فارورڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کر دی. جاگیر کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی. ان کا فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے. کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور عشری. عشری زمین ملکیتی ہوتی، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ. اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے. جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے. یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق. اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت. کام کرنے والے چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی. زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے. 3 کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں. لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو. اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو. ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. یہ ہے اسلام کا نظام معیشت. البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو. ہر بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے. یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کروں، ذکر جب پھر گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن. خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے. اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہو. اور جانور تک کا معاملہ ہے. مجوسی کو دیکھ لیا تھا، بوڑھے کو، ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے. اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو. ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکوٰۃ دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے. وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے. لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکوٰۃ کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست. حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کا بھی میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. میں نے تو عرض کیا تھا، میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں. یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے؟ پھر کیسے ہو کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے. جیسے زمین کی 2 قسمیں میں نے بیان کی، خراج عشری، ایسے ہی زکوٰۃ کے قابل
جو مال ہے اس کی بھی دو قسم، اموال بات ہے گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہے۔ اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت نہیں لے گی، اگر اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت لے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا۔ ہاں دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو، گودام 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو، تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنش، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5%، یہ ہے زکوٰۃ جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے۔ صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے اس سے 2.5% لے کر اسے زکوٰۃ قرار دے، حالانکہ زکوٰۃ نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا، آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ لعنت ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے، ان کو ختم کریں۔ زکوٰۃ تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا۔ یہ آدھا یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکوٰۃ کے، تو پوری ویلفیئر سٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ اب آئیے اس طرح معاملہ سماجی، یہاں بھی 3 ہی باتیں کہوں گا، ترقی ہے، تعلیم ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں، خواتین کام میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیا بے حیائی، بے حجابی، عریانی نکال دو، سب انفورس، عورتوں کے اسکول علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کے کالج علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کی یونیورسٹی علیحدہ، مردوں کی علیحدہ، عورتوں کے ہسپتال علیحدہ، مردوں کے ہسپتال علیحدہ۔ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، یونیورسٹی بناؤ۔ اسی طریقے سے ہسپتال میں، مردوں کے ہسپتال میں عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم؟ کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ کیا فوجی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل، کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت؟ جہاں اب ضرورت ہوتی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا پیٹ چاک ہو گیا ہے، آنتیں باہر ہے، بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے، وہاں تو عورت نہیں جاتی، وہاں تو میل نرسز ہے۔ تو مردانہ ہسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو، زنانہ ہسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو، عورتیں مریض ہوں، عورتیں ڈاکٹر ہوں، عورتیں جو ہے نرسنگ کریں، وہاں کی انتظامیہ بھی عورتوں کو دی۔ پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیجئے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، انہیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری طور پر، ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں، تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا۔ ارادہ یہ کہ بے ستری، بے حجابی، عریانی، فحاشی کا خاتمہ کرو۔ نمبر 2، شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو، اس کے لیے آئرن ہینڈ بلکہ آئرن فسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کر کے دکھایا، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا، ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے، ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود، کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا؟ یہ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے، اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو سزائیں ہیں اور حدود اور تعزیرات ہیں ان کو نافذ، یہ 3 چیزیں کر دیجئے، یہی معاشرہ ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ صحراؤں میں جا کر آباد ہو، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائیے دوبارہ اونٹوں پہ سفر شروع کیجئے۔ جو ترقی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو، اور رحمان کا دیا ہوا علم ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، یہ اسی علم اسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر، اسے خیر کا، برکت کا ذریعہ بناؤ۔ میں نے 3 باتیں بتائیں آپ کو۔ نمبر 1، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ نمبر 3، اور غیر مسلموں کو قانون سازی میں شریک نہیں کی، وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے، مذہبی آزادی کا ذمہ ہے، لیکن وہ ہماری قانون سازی میں، اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی سازی میں شریک نہیں ہو۔ یہی سارا نظام، یہی سرمایہ کارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کو 3 چیزیں نکال دیں گے، وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا، سرمایہ کارانہ ہو جائے گا۔ یہ سرمایہ کارانہ نظام، سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری ختم کر دو، یہی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ کی ربوبیت عامہ، ربوبیت کاملہ کے آپ کو منظر نظر آئیں گے۔ جاگیر کا خاتمہ کر دی۔ اسی طریقے سے بے حجابی، فحاشی، عریانی۔ نمبر 2، شراب اور منشیات،
نمبر 3 جو اصل جو حدود ہیں شریعت کے ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے میری، اور اسی کے ضمن میں کچھ مطالبے ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے۔ پہلی اس موضوع پر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم 15 سال سے مسلسل کر رہا ہوں۔ اتنی موٹی کتاب اردو میں منہج انقلاب نبوی موجود، اس کے موضوع پر انگریزی میں کیسٹ، اردو میں کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ، میری طرف سے مواد پورا موجود۔ پہلا مرحلہ کیا ہے اور اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست، ہر فرد کام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیے۔ دیا ہے، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، ان پر اللہ کی حکومت قائم، گھر میں خلافت قائم کیجئے، آپ خلیفہ بن جائیں، نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر پر، اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر طے کر لیجئے سورہ حدید کی آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، خطابت دی ہے، جو دیا ہے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے، یہ ہے خلافت۔ اپنے حکومت قائم کرو، اسلامی بناؤ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جسم و جان کی توانائیاں ہوں، صلاحیتیں ہوں، قوتیں ہوں، مال اولاد ہو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ ہے انفرادی خلافت۔ جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے، اجتماعی کبھی نہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوگا۔ انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت صرف کر کے اور محنت کر کے قربانیاں دے کر کرنا ہوگا۔ یہ محروں سے بھی نہیں ہو سکتا، دعائیں منہ پر دے ماری جاتی، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، پھر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو دعا منہ پر دے ماری۔ لہذا اگر کام کرنا ہے، تیسری بات، محض دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور وعظ سے نہیں ہوگا۔ اگر تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور وعظ اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے۔ آپ رؤوف الرحیم کون ہو، لیکن آپ تلوار، وانزل الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، توا پر ہاتھ پھکنی چمٹا بھی بنا لیتے ہو، لیکن اصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے، اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کر۔ اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا؟ اس کا نظام خلافت۔ تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا، اور انتخابات سے تو بالکل نہیں۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سب تو مجھے ہے، سب سے وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت، ساری توانائیاں ضائع، کچھ گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے، کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں، کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، میں نے بھی 2 مہینے مزہ چکھا اس لیے جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے، ورنہ کیسے اندازہ ہو؟ وی آئی پی ہے، آپ کے لیے گاڑی آپ کے بالکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، سیڑھی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے، یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا، ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سے ولیمے کرنا، ان کے سے ٹھاٹ، ظاہر بات ہے ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے، ویسے ہی کرنے پڑیں گے، پھر لاکھوں کروڑوں آپ بھی خرچ کریں گے۔ یہ ساری ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر، یہ صرف اس انتخابی سیاست۔ میں بڑے سمے سے عرض کر رہا ہوں، واقعی اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے، پہلی جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں صرف کر۔ مسلم لیگ کا بہت بڑا احسان، قائد اعظم کا بہت بڑا احسان، انہوں نے آپ کو ملک لے دیا، اس سے زیادہ کا نہ ان کا دعویٰ تھا نہ ان سے توقع ہو سکتی۔ پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا، میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں، ان کی ذہانت اور فطانت۔ جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ اتنے بڑے، آپ مقتدا ہیں، مرشد ہیں، اتنی بڑی روحانی شخصیت ہے، ایک داڑھی ملے کے ہاتھ پر بیعت کر لیا آپ نے، اشارہ تھا قائد اعظم۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میرا مقدمہ ہے، ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، اور مجھ کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں 2 وصف موجود ہو، مہارت پوری ہو
قانون کو جانتا ہو، ماہر ہو، اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو۔ میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح، ظاہر بات ہے 100% بات، اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا، نہرو نے، گاندھی نے، ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا۔ یہ شخص جو کہتا ہے he means what he says، یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا، اس کے ہاں کوئی پھیر نہیں ہے۔ بارہ انہوں نے ملک لے، یہ بہت بڑا احسان۔ آگے ہم تھا رجال دین کا، رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاہوں میں، تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے، اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہے، اب یہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے، اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لیے۔ اور جو جماعتیں چلی گئی انتخابات میں، واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناؤنا کردار، اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ رہی ہے، سب سے بڑا فیصلہ کل رکاوٹ کا معاملہ ان مذہبی جماعتوں کا کردار۔ اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے، میں نے عرض کیا پہلے، اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے سوچئے، آج کی رات جا کر سوچئے، خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنی معاشرت کو، معیشت کو درست کیجئے، اور یہ کہ اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا فیصلہ کیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے بڑا کڑوا، بڑا بھاری، لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تم کرو ہمت، توفیق ہم دیں گے، تم کرو فیصلہ، تحصیل ہماری طرف سے ہوگی، آسانی ہماری طرف سے ہوگی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں، معلوم ہوتا پہاڑ نہیں، ریت کے ٹیلے تھے، ہمارے گلے بکھر کر رہ گئے، کر کے دیکھیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، طے کیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرے خدا کا، مجھے اسی کے لیے صرف اپنی زندگی کا تار برقرار رکھنے کے لیے جو ناگزیر ضرورت ہے وہ پوری کرو، باقی لگا دو، کھپا دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں خلافت دی ہے خرچ کرو۔ دوسرا مرحلہ یہ خلفاء، ابھی انصاری صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، ثم جعلناکم خلائف، خلیفہ کی، ہر یہ سمجھ لیجیے اچھی، وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا، جو مادہ رستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر، اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا اختیار منتقل کرتا ہے، وہ نمائندہ بن کر آتا ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیگیٹ کی ہے اس شخص کو، اس صدر کو، چاہے وہ بش تھا اور چاہے وہ کلنٹن ہے، ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے، عوام کی۔ اسلام میں خلافت عوام کی ہے، لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی خلافت، اور ان کی خلافت پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے، پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے، جب تک خلافت نہیں ہوتی ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ۔ علیکم بالجماعہ، طاقت بنو، قوت بنو، علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے، افراد پر نہیں آتی۔ جمع ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے تو جو اثر نقل فرمایا وہ آخری درجے کا ہو سکتا ہے، لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعہ۔ اسلام نہیں جماعت کے بغیر، اور جمع ہی ہے امارت کے بغیر، امارت بغیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ان کا حکم سنو، اور سننے کا کچھ حاصل نہیں جب مانو نہ۔ اسی لیے فرمایا آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ دوسرا مرحلہ جماعت، ہم نے اسی اصول پر تنظیم بنائی، ہم نے اسی لیے اس کی بیعت کا نظام قائم کیا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، صحابہ کہتے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی حسرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی مذہبی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہے جس نے اس مسنون طریقے تنظیم کو اختیار کیا ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تحدیثاً للنعمہ کہہ رہا ہوں، اس بیعت کی سنت کو تازہ کیا ہم نے، جماعت بنائی ہم نے۔ ہمارے ہاں بیعت رہ گئی تھی صرف پیری مریدی کی بیعت، صرف اصلاح نفس کی بیعت،
اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسنون بیعت ہے وہ بیعت جہاد ہے، وہ بیعت جماعت ہے، تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، خلافت کو برپا کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی جا سکے۔ اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی؟ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ انتخابات نہیں لڑے گی، کسی کو کندھا دے کر اوپر نہیں پہنچائے گی، پھر اس کی ٹانگ گھسیٹ کر نیچے نہیں گرائے گی۔ یہ دھندے نہیں کرنے، یہ کھیل نہیں کرنے، ادھر جانا ہی نہیں۔ یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، یہ ایک ہی نظام، دونوں امریکہ کے یکساں غلام، دونوں جو ہے اسی سیکولرزم کے کا دودھ پی کر، سود کا دودھ پی کر کوئی جمع ہوا ہے، اور کوئی جاگیرداری کی گھٹیاں اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یہ اس کی پیداوار ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں، لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو جب بھی کراؤ گے وہی آئیں گے۔ تیسری قوت بننے کی امید میں ایئر مارشل اصغر خان بوڑھے ہو گئے، دور اسکار ہوئے، از عمر رفتہ ہوئے۔ اب قاضی حسین احمد صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے، کبھی وہ طاہر القادری صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے۔ جب تک یہاں جاگیردارانہ نظام ہے، کون تیسری قوت آ سکتی ہے؟ مت ماری گئی ہے، بیچ کھائی ہے، کیا ہوا ہے؟ تبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے۔ یہ وہی آئیں گے، ایک لغاری نہیں دوسرا لغاری، ایک مزاری نہیں دوسرا مزاری، یہ تو وہی آئیں گے، انہی کا کھیل ہے۔ ایک بہت بڑا تمندار سر جمال خان لغاری، اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدر۔ ایک اور بہت بڑا تمندار، دونوں سر تھے، سر شاہ نواز بھٹو، اس کی پوتی وزیر اعظم۔ یہ تو ان کا جو ہے میوزیکل چیئرز کا گیم ہے۔ تم نے خامخواہ جا کر اپنے آپ کی اپنی عزت کا بھی ڈھیرا کرایا، اپنی اوقات ضائع کیے ہیں۔ اس کی بجائے کرنا کیا ہے؟ نہیں عن المنکر، بدی سے روکو۔ جب تک طاقت نہیں ہے کافی، طاقت فراہم کرتے رہو، جمع کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم، اپنی نفری بڑھاؤ، تربیت بڑھاؤ، ایثار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ، نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ، بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو۔ بعد الشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چو پختہ شوی خضر سلطنت جم زن۔ جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ، للکارو۔ کہو نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگیرداری کو، نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فحاشی کو۔ گھیراؤ کریں گے، پکیٹنگ کریں گے، کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اداروں کا گھیراؤ ہوگا، ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحصال ہوگا، پھر گولیاں چلے سینوں پر کھائیں گے۔ اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لیے اہل بنائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے جنت الحمقاء میں رہتا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور کوئی امکان نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو انہی وادیوں میں سے گزرنا پڑا، اگر ٹائی پتھراؤ محمد الرسول اللہ کو اپنے جسم اطہر پر جھیلنا پڑا، دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے، خون کا فوارہ ان کا چھوٹا، سینکڑوں صحابہ جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہے، اسد اللہ و اسد رسول، جن کی لاش کا نقشہ ابھی آپ نے سنا، ناک ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ حضور کو جو صدمہ ہوا ہے، مدینے جب واپس گئے ہیں، انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں، اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی، اور عربوں کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں جس طرح خواتین نوحے کرتی ہیں، بین کرتی ہیں، اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا، تو وہاں ہو رہا تھا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا، پورا مدینہ جو ہے ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں۔ تب انصار نے گھروں سے بھیجا خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، وہاں جاؤ اور تعزیت کرو۔ یہ ساری وادیاں ہیں جو طے کی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سفر تبوک ہوا ہے جسے جیش العسرہ کہا گیا ہے۔ ایسا مرحلہ بھی آیا ہے، تین مجاہدین کو 24 گھنٹے کے راشن میں ایک کھجور ملی، ایک 24۔ ان لوگوں نے یہ قربانیاں لی، اس کے بغیر نہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے تیاری۔ کچے پکے لوگ اگر لے آئے تو خاک مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ یہ تو پختگا خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ وہ پختہ ہو جائے اب ٹکر مول لو، آگے بڑھو، للکارو،
آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، باطل کا مقابلہ کرو، اس کے استحصال کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو۔ یہی واحد راستہ ہے، اس کے سوا جب وہ مرحلہ آ جائے گا، اللہ کرے کہ وہ آئے، اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا، وقت بہت ہو گیا ہے۔ میری جو ایک کتاب چھپ چکی ہے سابق موجودہ مسلمان امتوں کے کمال مستقبل آنے والی جو حالات ہیں ان کا ایک نقشہ میں نے بیان کیا جو احادیث نبویہ میں آیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ زیادہ دور کا نہیں، بلکہ نہ دور کا ہے نہ دیر کا، انشاءاللہ یہیں سے ہوگا۔ بس صرف یہ ہے کہ فریب خوردہ شاہی اور بھٹکا ہوا آہو جو ہے اسے پھر اپنی منزل یاد آ جائے۔ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کے لیے وہ رہنمائی درکار ہے۔ آپ میں سے ہر شخص رہنما بن کر اٹھے، اس دعوت کا مبلغ بن کر اٹھے، جیسے کہ حضور نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا فرض سمجھیں کہ دوسروں کو پہنچائیں گے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لٹریچر، ہمارے ویڈیوز، آڈیو، وہ ہم ہر میدان میں موجود ہے، چیزیں نیزیں استعمال کیجئے۔ اب میں چند آپ کے سامنے اور آپ کی تائید کے لیے مطالبات رکھ رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے، یہ جلسہ عام اگر آپ کو یہ سب سن لیجئے، منظور ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا، تائید کیجئے گا، وہ آج کے ریزولوشن کی حیثیت سے یہ اس کو پھر شائع کیا جائے گا۔ یہ جلسہ عام حکومت پاکستان اور حزب اختلاف دونوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ قرارداد پاکستان کی روشنی میں قرآن و سنت کی مکمل اور غیر مشروط بالادستی کا بلا تاخیر اعلان کیا جائے اور ان کے لیے ضروری دستوری ترمیم کا فوری اہتمام کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، حزب اختلاف کو بھی کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن، تم کون سا پیکج دے رہے ہو اور تم کون سی شرائط منظور کروا رہے ہو؟ اصل اس ملک کی جو نجات ہے وہ یہ کار رکا کھڑا ہے تو اس جگہ رکا کھڑا، اس کو طے کرو، یہ کڑوی گولی۔ اور یہ ظاہر بات ہے اب تو حکومت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اپوزیشن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، ان سے وہ 8ویں ترمیم نہیں ختم ہو رہی کسی سے، لہذا اس کے لیے اگر اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، اس پر کرو۔ نمبر 2، جو تاریخی فیصلہ دیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے، اس کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ واپس لی جائے۔ اس ملک کے اندر سے سود فوراً ختم کیا جائے، یہاں کے سود خوروں کو، حرام خوروں کو 1 پیسہ سود کا آئندہ نہ دیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ختم کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ملک میں ختم کر دیں گے، بس خاکسار ہاتھ بڑھاؤ، خاکسار ہاتھ بڑھاؤ۔ اپنے ملک میں ختم کر دیں تو باہر بھی ہم کہنے کے قابل ہیں۔ ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور دین کا ہمیں حکم یہ ہے کہ مقروض کو مہلت ملنی چاہیے۔ ہم تمہارے قرضے دیں گے اگر ہمیں مہلت ہوئی اور ہمارے پاس ہوا، لیکن یہ کہ سود کا 1 پیسہ یہ ہم طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے، توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مطالبہ، نامت بیرونی سرمایہ کاری کی صورت میں ڈالر کا سیلاب امڈ آنے کے منصوبے پر یہ اجتماع انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ملکی وسائل اور مقامی صنعتوں کے بھرپور طور پر بروئے کار لانے کا اہتمام کیا۔ یہ باہر سرمایہ نہیں چاہیے، اس کے پیچھے لعنت ہے۔ نعیم صدیقی صاحب کی نظم خدا کرے یہاں کے نوجوان سب یاد کر لیں، تو آئے تو ڈالر، آئے گا ربا بھی، پھیلے گا زنا بھی، یہ ساری اشیاء جو ہے اس ڈالر کے ساتھ آئیں گی، جس کو کہ ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابق حکومتوں کے وزیر خزانہ جا کر کچھ قرضہ لے آتے تھے، بڑے پھولے نہیں سماتے تھے، سود میں اور بندھا کر آتے تھے قوم کو اور ملک کو، اور آج اگر کوئی سرمایہ دار لے آئے تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ اور یہاں کے سرمایہ داروں پر پابندیاں، یہاں کے صنعت کاروں کے اوپر پابندی، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایک انقلاب کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر عریانی و فحاشی کے فروغ کی پالیسی پر ہم گہری تشویش ظاہر کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب، دیکھیے جہاں سے ہمیں جو خیر ملے گا اس کا ذکر کریں گے، جہاں جو اپنی جگہ ہے، سعودی و ایران 2 ملک ہیں جنہوں نے اپنے ہاں یہ ڈش اینٹینا، سٹار ٹی وی وغیرہ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی، تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیوں ہمیں اپنے دروازے آسمان کھول دیے ہیں؟ یہ اوپن سکائی کر دیا ہے، ہمارے ہر گھر کے اندر پہنچ جاؤ، اپنا ذہن پھیلاؤ، اپنا تمدن، اپنی تہذیب جو ہے اس کے فروغ کے لیے ہمارے بچوں کے ذہن تمہارے لیے کھلے ہیں، ایکسپوزڈ ہیں، ہماری خواتین کے ذہن تمہارے لیے کھلے ہیں۔ بہرحال، اور جو پاکستان کا اپنا ٹیلی ویژن ہے شرمہ کرے۔ یہ اجتماع حکومت کی بہبود آبادی کے نام پر چلائی جانے والی مہم، جس میں آبادی کو کنٹرول اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی پرزور مذمت کرتا ہے۔
نمبر پر جو پابندی لگائے رکھی ضیاء الحق نے بھی کیا ہے، اللہ اسے معاف کرے، ہم یہی کہیں گے۔ لیکن یہ کہ میں نے تو ان سے زبانی کہا تھا رو در رو کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لے کر پھر رہے ہیں، وہ چوکے یہ 5 جو رحمہ بہت نیک بہت درویش منش انسان تھے، آپ نے انہیں بنایا ہے جج۔ پیر کرم شاہ صاحب وہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں، تقی عثمانی صاحب آپ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ آئینی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے، اس میں کوئی غیر اسلامی شخص اگر شک ہے اس کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کیجئے، اس وقت تک غلام احمد پرویز زندہ تھے، میں نے کہا پرویز صاحب جو بنانے والے ہیں ایوب خان کے زمانے میں ان آئینی قوانین کے، وہ بھی زندہ ہے، عدالت میں جائیں ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے قانون، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ لیکن آپ نے شریعت کوڈ بنائی اور اس پر پابندی لگا دی، کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا۔ میں نے کہا بس یہی آپ کی سوچ کا معیار ہے تو آپ کا راستہ اور میرا اور، یہ استعفیٰ حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ 2 جرم میں نے ضرور کیا تھا، وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ انجوائے کیا تھا، میں بھی شورا کا رکن تھا، کوریڈورز آف پاور میں کوئی 2-4 مرتبہ جانا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، ورنہ یہ کہ اس سے زائد تو اس کوچے سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں رہا۔ 5 جولائی 82 کو میں نے استعفیٰ دیا ہے، اور پھر اسی مہینے الہدا کے پروگرام کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہاں نہ ملاؤ تو ٹی وی بھی کھلا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ ہے، اور ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ہم سے حق بات منواؤ تو دروازے بند ہیں۔ لیکن مجھے کوئی تشویش نہیں ہوئی، قطعاً مجھے کام کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی لگا دینی ہے، جو موقع ہوگا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو